في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ 12ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے ایک اشکال جو کہتے ہیں کہ اللہ کے در کے علاوہ بھی کوئی اور بھی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی مرادیں سن پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، رزق دینے والا ہے۔ یوں سمجھیے کہ کسی نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ کسی نے اپنے گلے میں تعویذ پہنا ہے تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ میں تعویذ اتار دوں تو میرے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی نے اپنے بازو پہ تعویذ باندھا ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کاروبار بہت چمکتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ چوپائے زمین میں جتنے بھی ہیں سب کے سب کا رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یقین کیجئے اگر انسان کے بس کی بات ہوتی کسی کو رزق دینا تو کبھی بھی اپنے مخالف کو رزق نہ دیتا، کبھی بھی اپنے مخالف کو اپنی جیب سے نکال کے کوئی 10 روپے نہ دیتا۔ اگر انسان کے بس کی بات ہوتی، یہ رب العالمین کی واحد وہ ذات ہے، رب العالمین کی وہ اکیلی ذات ہے جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت عداوت کرتا ہے، میرا رب اس بندے کو زیادہ نوازتا ہے اور ساتھ یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندے کب تک میرے ساتھ ایسا کرے گا، آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا تمہیں۔ اور اہل توحید، اہل حق، بے شک دنیا میں ان کے لیے تنگی ہے، پریشانیاں، مشکلات ہیں، لیکن اہل توحید، اہل حق کے لیے رب العالمین نے مہمان نوازی میں جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ انسان اللہ کا مواہب بندہ جب جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا تو یہ ساری زندگی کی پریشانیاں، زندگی کے غم، مشکلات سب کے سب بھول جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں غم دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے مواحد اہل توحید اہل حق بندے کو مطمئن کرے گا۔ اس کے بعد اس سورت ہود کے اندر رب العالمین نے قومیت کے تباہی کا منظر بیان کیا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ایسی قوموں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے عذابات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بالتفصیل کیا ہے کہ جب نوح پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میری قوم کے لوگ میری بات نہیں مانتے، اللہ مجھے 950 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن میری پیروی کرنے سے یہ درکنار، میرے پیچھے چلنے سے بہت قاصر ہو چکے ہیں، اللہ تو ہی ان کا بندوبست فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نو نبی کشتی تیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نو پیغمبر نے کشتی تیار کرتے ہیں، جیسے جیسے حکم ملتا جاتا ہے ویسے ویسے کشتی تیار ہوتی جا رہی ہے۔ قوم کے لوگ، نافرمان لوگ مذاق کرنے لگے، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، تو کشتی کہاں پہ چلائے گا، تو کشتی کا راستہ کہاں سے نکالے گا، کہاں سے پانی لے کے آئے گا۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے اے میرے نبی ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لے۔ اپنی کشتی میں جب سوار کیا، وہ تندور جو روٹیاں لگانے والا، اس کے اندر سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں، پانی کا سیلاب نکلتا ہے، اس قدر پانی نکلتا ہے کہ دیکھنے والے حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جب نوح پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والے عذابات کو دیکھا، اپنا سگا بیٹا ہے، کہا بیٹا آجا میری کشتی میں بیٹھ جا، تجھے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، بچت ہو جائے گی، میرا کہنا مان لے،
یہ بیٹا نافرمان تھا، باغی تھا، کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں کہنا نہیں مانوں گا، پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں گا لیکن آپ کا کہنا نہیں مانوں گا۔ اب یہاں پہ ذرا بات کو سمجھیے کہ جس نے والد کا کہنا مانا، اللہ تعالیٰ نے عزتیں کیسے دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی، باپ کافر تھا، بتوں کا پجاری تھا، نافرمانی والے الفاظ نہیں بولے، اوے کر کے نہیں بلایا، کوئی بھی باغی نہیں اپنے باپ کے سامنے کوئی بدتمیزی والے الفاظ نہیں بولے۔ اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے کیسے نوازا۔ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل دیا، کہا بیٹا اسماعیل میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھی ہے۔ تو رب نے بیٹا کیسا پھر فرما بردار دیا۔ بیٹا کہنے لگا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جیسا تم نے دیکھا ہے ویسے کر گزرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اپنے باپ کی نافرمانی کی، اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب فرما بردار بیٹا عطا کرتے ہیں۔ اور ادھر نو پیغمبر کا بیٹا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، باپ کا کہنے کے اوپر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ باپ کے سامنے بیٹے کو غرق کر دیتے ہیں۔ باپ کے سامنے بیٹے کو نشان عبرت بنایا، اور پھر بیٹا تھا نا، آخر باپ تھا، کہنے لگے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا فون، اللہ میرے سامنے میرا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح نبی، تیرا وہ ہے جو تیرا کہنا مانے، تیرا وہ ہے جو تیرے پیچھے چلے، یہ تیرا نہیں جس نے تیرا کہنا نہیں مانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح پیغمبر کو جناب والا حکم جاری کر دیا کہ اے نبی اگر دوبارہ بیٹے کے بارے میں سوال کیا میں نبیوں سے نکال کر خسارہ پانے والوں میں سے کھڑا کر دوں گا۔ اور پھر اگلی بات سمجھیے، یہی پیغمبر نوح علیہ السلام بیوی زوجہ اپنی رفیقہ حیات ہے، اپنے جناب والا نبی کے گھر میں رہنے والی، نبی اس کا نام و نفقہ پورا کرتا ہے، لیکن اپنے خامد کی بات کو نہیں مانا، اپنے خامد کی دعوت کو نہیں مانا، اپنے خامد کی پکار کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی نشان عبرت بنا کے، قرآن مجید کی آیات بنا کے، اپنے آخری نبی پر نازل فرما کے امت محمدیہ کو سبق دیا کہ اگر سگا باپ، سگا بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہ مانے تو میں رب اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنی رفیقہ حیات اگر اپنے خامد کی دعوت کو نہ مانے، خامد کی پکار کو نہ مانے تو میرے رب رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کہتے ہیں نبیوں کی بیویاں ہیں، لوط پیغمبر بھی نبی ہے، نوح پیغمبر بھی نبی ہے، نبیوں کی بیویاں، اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں، لیکن نتیجہ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12ویں سپارے کے اندر سورۃ یوسف ہے، سورۃ یوسف کا مختصر سا سبق یہ دو، کسی کو بندہ اپنے سے اوپر نہ سمجھے، کسی کے بارے میں دل میں حسد نہ پیدا کرے۔ جب حسد دل میں آ جاتا ہے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، جب حسد آ جاتا ہے تو پھر اپنے سگے بھائی بھی اپنے دشمن لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے چاند اور سورج پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ یعقوب کو یہ خواب سنایا، باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وگرنہ تیرے خلاف سازش کریں گے، وگرنہ تیرے خلاف وہ 2 نمبریاں شروع کریں گے۔ بھائی تھے آخر، بتا بیٹھے، بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا، بھائیوں کے دل میں اب یہ
لالچ پیدا ہو گیا کہ ہمارا باپ ہمیں محبت نہیں کرتا، یوسف سے بڑا پیار کرتا ہے۔ یوسف کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرتے ہیں، اوجھل کر دیتے ہیں۔ خیر بات مختصر، باپ بھائی کو لیا، کنویں میں پھینکا، پھر وہ رونے والا انداز لے کے، رونے والی شکلیں لے کے باپ کے پاس آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کا وقت ہے، اپنے باپ کے سامنے آ کے رونا پٹنا شروع کر دیا کہ ہم شکار پہ نکلے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ بات مختصر کہ کنویں میں پھینکنے کے بعد آ گئے، چلو یوسف کا کام ختم ہو گیا، اب نہ باپ یعقوب کو یوسف نظر آئے گا، نہ ہی باپ یعقوب جو ہے یوسف کا تذکرہ کرے گا، نہ ہی ان کی آپس میں محبت رہے گی، ہمارے ساتھ دل لگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا، وہی بھائی، وہی سکے اپنے باپ کے بھائی، باپ کی طرف سے سکے بھائی ہیں۔ وقت آیا، لوگوں نے دیکھا، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سبق دیا، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا حسد کی بنا پر، ایک وقت آیا وہی بھائی کشکول لے کے اپنے بھائی سے مانگنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کے تخت مصر عطا کر دیا، بادشاہت عطا کر دی، یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کے بدلے ایک ایسا منصب عطا کر دیا کہ بادشاہ کہلوانے لگے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتوں سے نوازا، جتنے بھی انعامات سے نوازا، اپنے باپ کو مصر میں بلایا، اپنے بھائیوں کو مصر میں بلایا۔ جب مصر والے غلہ لینے فلسطین سے غلہ لینے کے لیے مصر اپنے بھائی یوسف کے پاس آئے تو کہا اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آنا، اپنے باپ کو بھی لے کے آنا۔ جب سارے سامنے کھڑے ہو گئے، یوسف پیغمبر نے پہچانا کہ یہی میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، یہی وہ میرا باپ ہے جس نے میرے ساتھ محبت کی انتہا کر دی، مجھے روکا تھا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ سارے کا سارا نقشہ سامنے آ گیا۔ یوسف پیغمبر اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، تم اتنے درد مندانہ انداز سے مجھے کنویں میں پھینکا، مجھے اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا، میں آج اسے بدلہ نہیں لوں گا۔ قال انا یوسف وہذا اخی، میں وہی یوسف ہوں جو تمہارا بھائی تھا۔ پھر وہ سارے کے سارے معافی مانگنے لگے، سجدے میں گر گئے، اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف پیغمبر نے ایک ہی لفظ بولا، واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جب یعقوب نبی کو خبر ملتی ہے میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر یوسف پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے، یوسف پیغمبر کی استقامت دیکھیے کہ ظلم کی انتہا کرنے والے، اپنے ماں باپ سے دور کر دینے والے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سب کے بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیا۔ اور پھر یہی واقعہ، اسی طرح کا واقعہ نبی مکرم کے ساتھ بھی پیش آیا فتح مکہ کے موقع پر۔ نبی نے مکہ فتح کیا نا، تو سارے مکے والے جو ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، نبی کے یاروں کے اوپر ظلم کرتے تھے، نبی کے صحابہ کو برسر بازار گھسیٹا کرتے تھے، ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ والوں سے پوچھتے ہیں، مکہ والوں بتاؤ تجھے آج مجھ سے کیا امید ہے؟ مکہ والے کہنے لگے، تو بھی کریم، تیرا باپ بھی کریم، تیرے دادا بھی کریم۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میرے ابا، میرے بھائی نے، یوسف پیغمبر نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آج میں بھی انہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے تمہیں سب کو معاف کر دیتا۔ اور پھر میرے بھائی، سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی عہدے دے دے، جتنا اللہ تعالیٰ اونچا کر دے، لیکن اللہ کی ذات کو نہیں بولنا چاہیے۔ یوسف پیغمبر کہتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا دوست ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا کرتے ہیں، اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
اللہ جب مجھے موت دینا تو مسلمانی کی حالت میں دینا، اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق ہے، عزت مل جائے، احترام مل جائے، دنیا کا مال و متاع مل جائے، اچھی زندگی مل جائے، اللہ تعالیٰ اچھا رہن سہن دے دے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، شکریہ ادا کیا کرو، اور یہ اپنی زبان پہ لفظ جاری رکھا کرو، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہمیں بھی جب موت دینا تو مسلمانی کی حالت میں دینا، اور جب موت آئے تو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دینا۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔